بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، کل سینٹ آف پاکستان سے ایک قرارداد منظور کی گئی۔ اس قرارداد میں 8 فروری کے انتخابات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس قرارداد کا سیاق و سباق کیا ہے؟ سیاق و سباق بڑا دلچسپ ہے، اور اس ایک ڈیولپمنٹ نے، اس ایک قرارداد نے بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کیا۔ صحیح۔ بلاول سے لے کے شاہ زیب خانزادہ تک۔ اب آپ سوچیں گے شاہ زیب خانزادہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ جی، اس کی بھی وجہ ہے، وہ سیاستدان تو نہیں۔ انہوں نے بھی کچھ فرمایا ہے اچھا۔ اس کے حوالے سے، اور بہت سارے صحافیوں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ تو صحافت سے وکالت تک، وکالت سے عدالت تک، اور اب قاضی القضاء کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ صحیح۔ اور کون کون سہولت کار رہا، کس کس نے کیا کیا۔ اس وقت پاکستان بالخصوص شہر اقتدار چیم گوئیوں کی زد میں ہے، افواہوں کی زد میں ہے، اور سرگوشیاں چل رہی ہیں۔ جی۔ لیکن جب دھواں اٹھتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوتی ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا کہ بغیر کورم کے قرارداد منظور ہو جائے، ایسے تو نہیں ہوتا کہ اس کی اجازت مل جائے، ایسے تو نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے حامد میر کے اکاؤنٹ کے مطابق جو انہوں نے وہاں پر دیکھا، جو انہوں نے بتایا کہ اس قرارداد کا کسی کو علم ہی نہیں تھا، کانوں کان خبر نہیں، ایجنڈے پر نہیں تھی، کہیں تو آئی۔ پھر سینیٹر عفنان اللہ خان نے ایک جس میں دلچسپ جملہ کہا ہے اس قرارداد کے حوالے سے، اور پیش کرنے والوں کو اور اس کے حق میں بولنے والوں کو، کہ یہ بوٹ پالش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کہاں سے آئی ہے یہ قرارداد، صحیح، کون چاہتا ہے۔ اور اس وقت دیکھیں، ایک بات میں آپ کو آغاز میں اس کی تھوڑی سی تفصیل پہ آنے سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے بہت ساری چیزیں اس کی طرف موو ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ وہ جو پتھر پہ لکیر تھی، اس لکیر کو دھندلا کرنے کی پریکٹیکل عملی کوششوں کا باتیں چل رہی تھیں، بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوگا، لیکن عملی کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ وہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا نا کہ میرے خیال میں اس پتھر کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ 8 فروری انہوں نے کہا تھا کہ پتھر پر لکیر ہے، اس کے اوپر فیصل واوڈا نے کہا تھا کہ پتھر پہ لکیر تو صرف اللہ کی ذات ہے، باقی لکیریں جو ہیں وہ مٹائی بھی جا سکتی ہیں اور پھاڑی بھی جا سکتی ہیں۔ جی۔ اور جس غراہٹ کے ساتھ انہوں نے پھاڑی کہا تھا نا، وہ کوئی جا کے نا ذرا ایک دفعہ سرچ کر کے رؤف الاسرا کے شو میں کہا تھا، وہ سن لے کس طریقے سے ادائیگی تھی۔ ہاں، فیصل واوڈا نے یہ بات کس طریقے سے کی تھی۔ دیکھیں، جو قرارداد ہے نا، اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ اور قطع نظر اس کے کہ اس وقت 8 فروری کے جو الیکشن ہے نا، وہ جس ماحول میں ہو رہے ہیں، وہ کوئی آبجیکٹیو نہیں اچیو کرنے لگے۔ آپ نے استحکام لانا ہے نا، جی، آپ نے لڑائی کو ختم کرنا ہے، اس ملک کو کسی راستے پہ لگانا ہے، اور یہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے 2 سالوں میں، اس کو ریکور کرنا ہے، کئی سال لگنے ہیں اس کو ریکور کرنے میں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو جس طریقے سے، جس شکل و صورت کا یہ الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ یہ نواز شریف ایک سیمیسٹر کے لیے اگر وزیر اعظم انسٹال ہو جاتے ہیں اس پروسیس کے ذریعے، یا ٹرائیمیسٹر سمجھ لیں، سیمیسٹر تو بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ جس صورتحال میں ہو رہے ہیں کہ ابھی تاج پوشی ہوئی نہیں ہوگی، ابھی شیروانی کا بٹن پہلا نہیں ٹوٹا ہوگا کہ کھولنے کا ٹائم ہو جائے گا، شیروانی اتار کے رکھنے کا ٹائم آ جائے گا، یہ صورتحال ہے اس وقت۔ ایسے الیکشن کو کون مانے گا؟ جس طریقے سے آپ الیکشن میں میاں صاحب چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، میرے مخالفین کو سب کو میرے راستے سے ہٹا کے مجھے جناب لے آئیں اور میں آ جاؤں، میرے مقدمے بھی ہٹا دیں، عوام میں بھی نہ جانا پڑے، جلسہ بھی نہ کرنا پڑے، وہ تو پتہ نہیں کس طریقے سے، کس مجبوری کے تحت وہ ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، وہ چاہتے ہوں گے یہ بھی نہ کرنا پڑے، ہو جائے۔ بٹ یہ ایک فیکٹ ہے کہ الیکشن جو ہے نا، وہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، ہونا چاہیے، لوگوں کا حق ہے، ہونا چاہیے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن سے جو جس طریقے سے ہو رہا ہے، اس سے اس ملک کا بھلا نہیں ہوگا، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر مینر میں ہونا چاہیے تاکہ اس ملک کا بھلا ہو۔ تو ان دونوں چیزوں کو مکس اپ نہیں کرنا۔ میں آپ کو ایگزیکٹلی کوئکلی جو ہے وہ کچھ چیزیں بتاتا ہوں، اور پھر میں بتاتا ہوں کون کون کیسے کیسے ایکسپوز ہوا ہے۔ سینٹ نے 8 فروری کو عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد منظور کر لی۔ سینٹ میں صرف 14 اراکین اس وقت جو ہے وہ موجود تھے۔ صادق سنجرانی کی سربراہی میں اجلاس ہوا، قرارداد منظوری کے وقت 14 سینیٹر موجود تھے۔
جس دوران نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ نے اس قرارداد کی شدید مخالفت کی، پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند تنگی اور پی ٹی آئی کے گردیپ سنگھ نے قرارداد پر خاموشی اختیار کی، اور تحریک انصاف کے سابق سینیٹر عبد القادر نے اس قرارداد کی حمایت کی۔ یہ ڈس آنیسٹی ہے۔ ہاں یہ وہ ہیں جنہیں خان صاحب نے پیسوں کا پتہ چلا تھا اور ٹکٹ نہیں دی تھی ہاں بلوچستان سے، ہاں، تو انہوں نے تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈال دیا، اور سابق سینیٹر۔ ہاں، قرارداد کا متن سینیٹر دلاور خان نے جو ہے وہ قرارداد پیش کی، اس میں کہا کہ اکثر علاقوں میں سردی ہے، اس کی وجہ سے ان علاقوں میں الیکشن عمل میں شرکت مشکل ہے۔ جی، جے یو آئی ایف کے ارکان اور محسن داوڑ پر حملہ ہوا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیکورٹی فورسز پر حملے ہوئے، جبکہ ایم ایل ولی کو بھی تشویش ہے۔ قرارداد میں کہا کہ الیکشن ریلی کے دوران انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تھریٹ الرٹ ہیں۔ سینٹ کہتا ہے کہ مسائل حل کیے بغیر الیکشن کا انعقاد نہ کیا جائے، 8 فروری کے الیکشن شیڈیول کو ملتوی کیا جائے، الیکشن کمیشن انتخابات ملتوی کرانے پر عمل کرے۔ سینٹ الیکشن کمیشن پر اعتماد کرتی ہے۔ اب اس پہ نون لیگ کے جو سینیٹر عفنان اللہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں سینیٹر دلاور خان کی وجوہات کو درست کرنا چاہتا ہوں، ملک کی سیکورٹی حالات ٹھیک نہیں، لیکن 2008 اور 2013 میں حالات اس سے زیادہ خراب تھے، سیکورٹی کا بہانہ بنا کر الیکشن ملتوی کریں گے تو کبھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ عفنان اللہ کا کہنا تھا کہ کیا دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ اور امریکہ نے الیکشن ملتوی کیا؟ موسم کا بہانہ بنایا جاتا ہے، فروری میں 2 مرتبہ الیکشن ہو چکے ہیں۔ لیگی رہنما نے مزید کہا یہ بوٹ پالش شروع ہو گئی ہے، کیا پاکستان آئینی ادارے پارلیمنٹ کے بغیر چلایا جائے گا؟ آپ کو فیلنگ نہیں آئی یہ سینیٹر عفنان اللہ کا اگر نام نہ ہوتا اور سال 2022 ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ آئین اہم ہے، پارلیمنٹ اہم ہے، اور اگر پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں الیکشن ملتوی ہو گیا تو پھر الیکشن ہوگا نہیں، عدم استحکام، یہ بوٹ پالش، یہ تو ساری باتیں، تو یہ تو پی ٹی آئی، عفنان اللہ خان نے کوئی پی ٹی آئی تو نہیں جوائن کر رہے، نہیں روح آ گئی یہ آئین کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، سمینہ ممتاز نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی پہلے نہیں تھی، اب ملک کے حالات بدل گئے ہیں، ہم اپنی فوج کی عزت کرتے ہیں۔ سینیٹر کودا بابر نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میری بات مانی گئی، اس ملک میں ایسے علاقے ہیں جہاں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اس بغیر کورم کے سینٹ نے اس قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کر لیا، اور منظور کرنے کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا، واہ، اور 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی، واہ واہ، کہ 2 مہینے کے اندر اس کے حوالے سے اور اس قرارداد کی کاپی صدر مملکت کو، نگران وزیر اعظم کو، الیکشن کمیشن کو، وزارت قانون و انصاف کو اور دیگر جو متعلقہ محکمے ہیں سوئفٹ ایکشن کرتے ہوئے وہاں پر اس کو بھجوا دیا گیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا کہا شاہزیب خانزادہ صاحب نے۔ شاہزیب خانزادہ صاحب، سینئر صحافی اور اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ نے کہا کہ سینٹ میں الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد اصل میں الیکشن ملتوی کرانے کی کسی کی خواہش اور سازش ہے، سازش جس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ شاہزیب خانزادہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے اپنا پلیٹ فارم، دیکھیں بڑے اینکر ہے، بڑا چینل ہے، پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ سیریسلی لیتے ہیں، انہوں نے اپنا پروگرام وقف کیا ہوا تھا۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ آج ٹی وی پہ وہ 1 گھنٹے کا ٹائم لیتے ہیں نا، جس طرح وائس آف امریکہ، وائس آف امریکہ، وہ ایئر ٹائم بیچا ہوتا ہے، یا وہ بی بی سی کا ایک کچھ وہ ایئر ٹائم بیچا ہوا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے پروگرام کو سال 2023 میں، 22 میں بھی ہوتا تھا لیکن 23 میں انہوں نے وقف کیا ہوا تھا کہ یہ میرے کو ہوسٹ ہیں۔ کون؟ 3 کو ہوسٹ ہوتے تھے ان کے، ایک دن رانا ثناء اللہ، ایک دن ہوتے تھے خواجہ آصف، ایک دن ہوتے تھے احسن اقبال، اور وہ ہمیں بیٹھ کر ان انٹرپٹیڈ اور اس کی فیور میں آتے ہوئے کوسچنز کہ الیکشن کیوں ملتوی ہونے چاہیے، ہاں، ہمیں یہ پورا 1 سال جنوری 2023 جب خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی، اس کے بعد یہ بتانے کے لیے یہ پلیٹ فارم مختص تھا کہ الیکشن کیوں نہیں ہونے چاہیے۔ جی، سیکیورٹی صورتحال خراب ہے، الیکشن نہیں ہونے چاہیے، پیسے نہیں ہیں، الیکشن نہیں ہونے چاہیے، 1 دن پہ الیکشن ہونے چاہیے اس لیے الیکشن نہیں ہونے چاہیے،
ان الیکشنز کا نتیجہ ادھر افیکٹ کرے گا. وفاق پر ہاں عدالت سے فیصلہ جو ہے وہ 4-3 کا ہے, وہ پتہ نہیں کہاں سے اس کا نہیں ہے, 3-2 کا نہیں ہے یا 3-4 کا نہیں ہے. یہ جو بحث یہ ساری کرتے تھے, یہ باقاعدہ اپنا تجویز کیا ہوا تھا, اپنا پلیٹ فارم دیا ہوا تھا کہ بتائیں کہ الیکشن کیوں نہیں ہونے چاہیے, اور بحث کا نتیجہ وہی نکلتا تھا. بالکل ایسے ہی. دوسری سائڈ کا پوائنٹ آف ویو بہت کم اب آیا, ان کے سر پر چوٹ لگی ہے, بہت کم آیا. بہرحال اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہونے چاہیے الیکشن, اور یہ سازش ہے. تو سازش تو وہ پلیٹ فارمز جو پورا اس کو پروجیکٹ کر رہے تھے کہ الیکشن کیوں ملتوی ہونا چاہیے, تو آپ تو ہمیں یہ بتاتے تھے انہوں نے کنفرمیشن دی ہے کہ جیسے آپ کو پرچہ آیا ہے, وہ آپ کا جناب ماسٹرز کا یا وہ سی ایس ایس کا وہ بہت ہی اہم ایگزام ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کیوں ملتوی ہونے چاہیے, 10 وجوہات بتائیں. آپ تو ہمیں روزانہ 10 وجوہات بتاتے تھے کہ الیکشن کیوں نہیں ہونے چاہیے. اچھا بہرحال آگے چلتے ہیں. دیکھیں نا ایکسپوز کون کون ہوا ہے اس میں بڑی دلچسپ چیزیں ہوئی ہیں. یہ صرف قرارداد نہیں آئی, اس قرارداد نے نقاب اتاری ہے. اچھا ایک بات نا میں آپ کی اجازت سے تھوڑی سی ایسی کرنے لگا ہوں کہ جس پہ جواب طلبی بھی ہو سکتی ہے. یہ میری رائے ہے, اور رائے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بندہ قائم کر سکتا ہے. یہ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں. میری رائے یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور جو ان کے ہم خیال ججز ہیں جو اس وقت سال 2023 میں عمر عطا بندیال کے وقت میں, یہ سارے آئین شکنی کے سہولت کار ہیں. بالکل سخت بات کر رہا ہوں بٹ لیٹ می جسٹ ایکسپلین. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, منصور علی شاہ صاحب, عطر من اللہ صاحب, مندوخیل صاحب, دیگر جو ججز ہیں, دیکھیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ تھا کہ آرٹیکل اپنا یہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا معاملہ اور بینچ فارمیشن کا وہ نہیں ہو جاتا. کیس سن رہے تھے حافظ قرآن کے 20 نمبر درمیان میں انہوں نے اپنا ایک اختیار استعمال کرتے ہوئے فیصلہ بالکل ہی مختلف وہ لکھوا دیا کہ جس وقت تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا معاملہ نہیں سلجھ جاتا اس وقت تک 184(3) کے تمام مقدمات کی سماعت روکی جائے. بھرپور لڑائی ہوگی. 184(3) پہ کون سا مقدمہ لگا ہوا تھا اس وقت؟ سب سے امپورٹنٹ سپریم کورٹ الیکشنز کا کہ الیکشن کروائے. کیا ہوا نتیجہ اس کا؟ تو اپریل کے پہلے ہفتے میں ناراض کہیں یا بائیکاٹ کہیں کر کے یہ تو چیمبر میں رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, جب تک عمر عطا بندیال صاحب کورٹ سے گئے نہیں ہیں. غلام ڈوگر کا کیس تھا جی, سی سی پی او لاہور ظاہر والا, علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن نے الیکشن یا جسٹس جو یہی دونوں تھے, ان دو نے نوٹ لکھا, چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا. ٹھیک ہے, کسی ایک نا اس کی کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا, اس میں کوئی ایک تکنیکی ضابطہ پورا نہیں ہوا ہوگا. سپریم کورٹ کر کیا رہی تھی؟ سپریم کورٹ چاہ رہی تھی اس وقت کی عمر عطا بندیال کی, سپریم کورٹ یہ چاہ رہی تھی کہ الیکشن ہو جائے. اس میں پھر یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ بینچ ایسے بنا ہے, یہ فلاں ایسا ہوا ہے, یہ ہوا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ تھا کہ آپ جو الیکشن 90 دن آئین میں لکھا ہوا ہے وہ نہ ہو جائے پورا. یہ ہوا بالکل ایسے سہولت کاری کی نا, ایوری ون فیسیلیٹیٹ. اس وقت کیا تھا فیکٹس؟ اس وقت فیکٹس یہ تھے کہ عمران خان جیل میں نہیں تھا, عمران خان نااہل نہیں تھا کیونکہ 9 مئی نہیں ہوا تھا. اس وقت یہ مقدمات نہیں تھے, کنوکشن کوئی نہیں تھی, ایز سچ کوئی اور ریزن نہیں تھا کہ جس کی اور عمران خان نے الیکشن کا پورا ماحول بنایا. وہ سارا ہوتا ماحول زیادہ بنا ہوا تھا. میاں صاحب نہیں آئے تھے, میاں صاحب بری نہیں ہوئے تھے, میاں صاحب کی تاحیات نااہلی نہیں ختم ہوئی تھی, میاں صاحب کے لیے زیرو رسک نہیں ہوا تھا کہ ساڈا کینڈیڈیٹ باہر ہے تو پھر اسی کس طرح, یہ معاملہ تھا. اچھا اس کے بعد آ جائیں, یہ جناب ہوتا ہے اور مخالفت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو گردیپ سنگھ ہیں اور پیپلز پارٹی کے بہرامند تنگی وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, اس پہ کچھ نہیں کرتے. عفنان اللہ جو ہیں وہ قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں. بہرحال قرارداد منظور ہو جاتی ہے. 2000 روپے والی مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں 2000 روپے اپنی جیب سے حکومت نے دیا. انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کا 2 ٹوک فیصلہ ہے, 2 ادھر بھی ہے, 2 ٹوک فیصلہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو عام انتخابات میں, یہ فیصلہ نون لیگ نے کرنا تھا. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق انتخابات کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں.
ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ पे ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ नहीं पे। नहीं, वो दूसरे को भी नहीं होने दे रहे, ये इससे कम जो निकलना चाह रहे हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। अवाम 8 फरवरी को अपनी राय का हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के हक में फैसला करेगी। अच्छे दिनों के आगाज़ को वोट फिर नवाज को। हाय 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 हाय। ठीक है, ये मोहतरमा ने कहा है, और ये भी हमें बताते नहीं इलेक्शन क्यों नहीं होने चाहिए। जी जी, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड पर पड़ी है। अच्छा, हामिद मीर साहब ने बताया कि करारदाद से पहले क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद था। करारदाद मंजूर होने से कुछ देर पहले तक करारदाद मंजूर करने वाले तमाम सेनेटर चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में मौजूद थे और किसी को भी इस हवाले से नहीं पता था कि इस किस्म की कोई करारदाद आने वाली है। उनका कहना था कि करारदाद की हिमायत करने वाले सारे सेनेटर्स कह रहे थे कि सेनेट इलेक्शन मुलतवी नहीं होना चाहिए मार्च में जो। जी जी। लेकिन सेनेटर अफनानुल्लाह कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि कोई साजिश होने वाली है। हामिद मीर ने कहा कि प्रिंस उमर बता रहे थे कि उनके कागज़ मंजूर हो गए, वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और मंजूर काकड़ भी कह रहे थे कि इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि अक़लियत के एक रुकन खामोश बैठे थे। लेकिन फिर अचानक चेयरमैन सेनेट ऊपर चले गए और आनन फानन करारदाद पेश हुई। हाउस में सिर्फ 14 लोग थे, जिसमें से 12 ने करारदाद की हिमायत की, जबकि सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। जिन सेनेटर्स ने करारदाद की हिमायत की उनका ताल्लुक फाटा और बलूचिस्तान से, और तमाम सेनेटर छोटी जमातों से, सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, अब ना ये कि कोरम नहीं था पूरा और वो नहीं था, अब आपको पता है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समेत और फिर बहुत सारे और कवानीन और ये सारा मामला, देखिए काजी साहब के लिए एक चैलेंज अब होगा। काजी साहब का मौक़िफ़ और उनके जो हम ख्याल लोग हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है जी, और पार्लियामेंट की करारदाद और ये सारा कुछ इसकी बड़ी अहमियत है, और वो कानून साजी के ज़रिए भी उन्होंने आइन को जो है वो बाईपास किया है। जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में यही है। प्रोसीजर बिल में ये हुआ है। ये सादा कानून साजी, ये मामला जो है, ये जो 62(1)(f) वाला मामला भुगता रहे हैं, ये भी एक नीचे कानून साजी हुई भी है और उधर से अदालत, और वो उनकी वो उस जिसको उससे आइन को रोन देंगे, वो उस ज़मन में जा रहा है। भाई आइन के ज़रिए आप तब्दील कर लें। काजी फायदी साहब के लिए चैलेंज आएगा कि ये होगा कि अब ये पार्लियामेंट का एक हिस्सा ही है ना, सेनेट ऑफ पाकिस्तान। बात यह है कि भाई ये कोरम पूरा नहीं था। कितनों में कोरम पूरा था जो ये लेजिस्लेशन 250-52 बिल इन्होंने पास किए आखिर में, तो उन्होंने लॉजिक भी उसकी बताई। कितने कितने लोग बैठे होते थे, जिसमें अगर किसी के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो क्या चेंज नहीं कर सके, ये भी गलत है ना? अच्छा, वो जो है ना, उस पार्लियामेंट के ऊपर क्या एतराज़ नहीं थे, अपोजिशन ही नहीं थी उसमें, जिसमें राजा रियाज जो नॉन लीग के टिकट पर अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले से तय था, मेरे से वादा हुआ था जी, वो अपोजिशन लीडर जिनने रजीम चेंज में बड़ी ग्रां कदर खिदमात, वो कहते हैं झंडे मेरी वजह से लगे। जी जी, वो कह रहे थे सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। अपोजिशन की मौजूदगी में अपने हक में पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस बगैर कोरम के जिस धड़ल्ले से इन्होंने की हैं 200+, तो फिर ये करारदाद भी हो सकती है ना भाई, फिर तो ये भी हो सकती है। अच्छा, आगे चलते हैं ज़रा क्विकली। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि आइन के खिलाफ कोई फैसला और कोई करारदाद काबिल कबूल नहीं है। इनके भी सर पर चोट लगी। ये वही पार्टी साहब की जमात वो है जिसने भाई आप करारदादें पास, आप सबसे बड़े सहूलतकार थे। इलेक्शन ना हो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, करारदादों पे आपने वोट दिया है जी। इलेक्शन डिले हो जाए, विद इन 90 डेज ना हो, आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे मर्दमशुमारी पर वोट दिया है। बिल्कुल, आप इस तमाम प्रोसेस के हिस्सेदार हैं, लेकिन आप ये सिर्फ चाहते हैं कि हमें कोई ये कह ना दे। आप आइन की खालिक जमात भी हैं और आइन तोड़ने वाली जमात भी हैं। तोड़ा है, लीरो लीर की है जी, जो 15 मई को पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ था, उसमें पीपल्स पार्टी मौजूद थी। बारला वो कहते हैं पंजाब में इलेक्शंस ना हो, वो कहते हैं आइन के खिलाफ कोई फैसला और कोई करारदाद काबिल कबूल नहीं है। ठंड है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी होश आया। उन्होंने कहा कि सेनेट की इलेक्शन से मुतल्लिक करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अच्छा, ये सारे वो लोग हैं जो हमें पहले बता रहे थे कि जो पार्लियामेंट से करारदाद आई है कि 21 अरब रुपए नहीं देना पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए, और सिक्योरिटी नहीं है, आरओज़ नहीं है, और फलाना नहीं है, और ये वजह और वो वजह है। ये हम बता रहे थे कि करारदाद कितनी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट की करारदाद सहीफा उतर आया, आइन क्या बेचता है, सेनेट की। हाँ, तो ये जनाब ये वो लोग हैं। अब आगे आ जाते हैं।
اچھا پیپلز پارٹی نے بہرامند تنگی کو شو کاز نوٹس بھی کیوں انہوں نے مخالفت نہیں کی؟ ہاں وہ کہتے ہیں نہیں مخالفت میں نے کی تھی، لیکن میری غلطی یہ تھی کہ میں نے کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. کورم تو سینیٹر افنان اللہ نے بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. کورب پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا. پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا. پی ٹی آئی نے بھی وہ اپنے جو ہردیپ سنگھ ہیں ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے. ان کو کہا ہے کہ جواب دیں، اور ان کو کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر آنسریبل ہیں، یو ہیو ٹو آنسر. اب دیکھیں پیپلز پارٹی نے کیا کیا تھا. پیپلز پارٹی نے بلاول نے ایک تقریر کی تھی یہ جب یہ الیکشن کروانا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا یہ توہین پارلیمنٹ کر رہے ہیں، ان 3 کو نام لیے بغیر کمیٹی میں بلائیں، استحقاق کمیٹی میں بلائیں گے. ایک لیٹر بھی لکھا گیا تھا اسپیکر کی جانب سے. ادھر بات ہوئی اور اس کے قرارداد پاس ہوئی، اس کے 5 منٹ کے اندر میڈیا کے پاس وہ جبکہ وہ بات یہ چل رہی تھی کہ ابھی ہم سوچیں گے. انہوں نے دھرنا دیا تھا سپریم کورٹ کے باہر جی، جب چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں تھی ریڈ زون میں، گیٹ پھلانگ کے گئے تھے لوگ. او بھائی، سی ڈی اے کی گاڑیاں، اسلام آباد پولیس کی گاڑیاں، سب نے فوٹیجز دیکھی تو ہوئی. پھر آپ اٹھائیں مزے. وہ خاکی لباس والے لوگ کون تھے؟ انجوائے کریں. جے یو ایف والے تھے نا. ہاں لیکن بہرحال دیکھیں یہ جو ہوا ہے نا اس سارے معاملے میں یہ ایک ڈیبیٹیبل بات. دیکھیں الیکشن شوڈ بی فار سولوشن. مطلب میں فرینکلی اسپیکنگ ہم پہلی دنیا کی الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ضرور ہونا چاہیے، الیکشن ہر صورت ہونا چاہیے، آئین میں دیے ہوئے ٹائم فریم میں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. جتنی جلدی ہو جائے بہتر ہے. جس طرح ہو رہا ہے ایسے نہ ہو، فری ہو، فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، جس میں سولوشن نکلے اس مسئلے کا. اپنی اناؤں کو ختم کریں سارے، اور ایک سٹیپ سارے پیچھے ہٹیں. ایک مرتبہ اس ملک کو اس وقت بریدنگ سپیس کی ضرورت ہے، اور بہت صورتحال بہرحال اس وقت چمگوئیاں، سرگوشیاں، افواہیں گرم ہیں کہ ایکٹیویٹ ہو گیا ایک سسٹم. اب وہ آگے کس طریقے سے چلے گا، کون سے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز لے گا، لیٹس سی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.